ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کی تعلیم کا اور اس کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے, آپ کی فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو گالیاں سکھائی جا رہی ہیں, زد و کوب کرنا سکھایا جا رہا ہے, دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں, ایسی گالیاں جو ہمارے والدین نہیں نکالتے, ایون ہمارے بزرگوں تک نے نہیں سنی ہوں گی, جو ان پروفیسرز نے آگے ہمیں گالیاں سکھائی ہیں. کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم گالیاں سیکھیں, یا اس لیے کہ ان کے کالجز کی صفائی کریں؟ صفائیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی دیا ہوا ہے, ہمیں جھونپڑیاں دی ہوئی ہیں جہاں سے ہم آتے ہیں, ہم وہاں کی صفائیاں نہیں کر سکتے کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے والدین اپنا خون پسینہ کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مارے کھائیں, ان کے مرغے بنے, ان کے کام والے بنے. یہ مرغے والی کیا بات ہے؟ یہ پتہ چلا کہ لیڈی ٹیچر آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مرغا بناتی ہیں. یس سر, آپ نے سنا ہوگا کہ بوائز کالجز میں مرغے بنتے ہوں گے, اسکولز میں مرغے بنتے ہوں گے, لیکن نہیں, یہاں پہ مرغیاں تیار کی جا رہی ہیں. وہ ایسی مرغیاں جو انڈے نہیں دیتی بلکہ گالیاں دیتی ہیں. آپ ذرا چیک تو کریں, ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوتے ہیں. آپ ان ٹیچر کو یہاں کرنا چاہتی ہیں, ان کا نام لینا چاہتی ہیں, پروفیسر صاحبان کا, جو آپ کو مرغیاں بناتی ہیں؟ یس سر, کیوں نہیں. اگر آج ہم نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ میم اسما ریاض جو ہیں انہوں نے ایسا کیا, لیکن ہمیں یہ تھا کہ ان کی دوسری بہن آئی, ہم نے کہا شاید ایک برے سے اچھا اور اچھے سے برا ہوتا ہے تو وہ اچھی ہوں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہی فطرتاً بہن تھی نا, ان کا ساتھ دیا, ساتھ مل کے مرغے بناتے جا رہے ہیں. لیکچر, ان کا نام سائیکا ریاض. اور سر اس طرح سے فزیکلی آپ کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہماری عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, طرح طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ایون فیس بک پیجز پہ ہم لوگ اپلوڈ ہوئے ہیں. یہ چیزیں, عورت کی عزت کرنا سیکھیں. اب تو خود عورتیں اپنی عزتیں خود اچھال رہے ہیں اور ہماری بھی اچھال رہے ہیں. یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ عورت ہی عورت کی اس قدر دشمن بن چکی ہے کہ دوسری عورت گھر سے بھی نہیں نکل سکتی. پلیز کائنڈلی ہماری ان باتوں کو اوپر تک پہنچائے اور ہمارا ان دونوں ٹیچر سے جان چھوڑے. یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کے خلاف کمپلین کر رہی ہیں کہ ہمیں مرغا بناتی ہیں, تشدد کرتی ہیں اور ہمیں زد و کوب کرتی ہیں, گالیاں بھی نکالتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بچے بالکل جینون بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بار ایسا نہیں ہوا, تقریباً 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اسی حرکت کی بنیاد پہ آسما ریاض کو, جو پنجابی کی لیکچرار ہے, اس کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا, اس کو کالج کی انچارجشپ سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ وہ بچوں کو تھپڑ مارتی تھی, تھریٹ کرتی تھی, ابیوسو لینگویج استعمال کرتی تھی. اس کے مس کنڈکٹ, مس بیہیویئر کی وجہ سے اس کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جتنی پرنسپلز آئی ہیں اس نے ان سب کو بھی ستایا ہے, تنگ کیا ہے, اسٹاف کو تنگ کیا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں سے ٹرانسفر کروا کے چلے گئے. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ میم جب تک یہ یہاں پہ موجود ہوں گی ہم نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا. تو یہ بچیاں بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ہم نے یہ جو ساری شکایات ہیں, بچوں کی کمپلینٹس ہیں, اور اس کے بعد جو انکوائریز لگی ہیں اس خاتون کے خلاف, انکوائریز ہوئی ہیں, انکوائری رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ساری کی ساری انکوائری رپورٹس یہی سجیسٹ کرتی ہیں. یہ بتائیے گا, آپ نے اپنے ڈائریکٹرز کو اور سیکرٹری ایجوکیشن کو اور حکام بالا کو یہ ساری چیزوں سے آگاہ کیا, تو کیا انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ محکمانہ کے کوئی نہیں کی کہ بے بس نظر آ رہے ہیں؟ بالکل کارروائیاں ہوئی ہیں, لیکن انکوائریز ہوئی ہیں. انکوائریز کے ڈیسیژنز پینڈنگ ہو جاتے ہیں. اتنے کانٹیکٹس ہیں ان خواتین کے کہ انکوائریز کے ڈیسیژنز نہیں آتے. ہم بھی بے بس ہیں, ڈائریکٹر صاحب بے بس ہیں. آگے سے سیکٹریٹ میں بات کریں, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بات کریں, وہاں سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, لیکن ابھی تک کوئی بھی آگے سے سلوشن نظر نہیں آ رہا.